السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے جمع القرآن۔ قرآن کریم کو کیسے جمع کیا گیا اور اس کی تدوین کس طریقے سے کی گئی اور اسے کتابی شکل میں کیسے محفوظ کیا گیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا جو نزول ہوا وہ کتابی شکل میں نہیں ہوا، بلکہ وہی آتی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے سن کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ بے شک ساتھ دہرائیں نہ، آپ توجہ سے سنیں، اسے محفوظ کرنا اور آپ کی دل میں پیوست کرنا اور محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جمع القرآن کے حوالے سے کچھ کام ہوا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جمع القرآن پر کام ہوا، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع القرآن پہ کام ہوا۔ تو یہ تینوں جو جمع القرآن ہیں ان کی نوعیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جمع القرآن ہے اس حوالے سے سوالات یہ ہو سکتے ہیں کہ عہد رسالت میں جمع القرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن پہ نوٹ لکھے، اور یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی عہد رسالت میں جمع القرآن کے ذرائع کیا کیا تھے۔ تو بنیادی طور پہ دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کو جمع اور محفوظ کرنے کا جو سب سے مضبوط ذریعہ تھا یا جو سب سے بڑا ذریعہ تھا وہ حافظہ تھا، قوت حافظہ یعنی یادداشت، میموری۔ اہل عرب یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے بھی جیسے ان میں بہت سی خرابیاں تھیں، جاہلیت کی بہت سی رسمیں تھیں، کچھ خوبیاں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھی تھی، باوجود اس کے کہ مشرک لوگ تھے اور جاہل تھے، اس کے باوجود چونکہ تھے تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور شروع میں ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے، بعد میں ان میں بت پرستی آ گئی، کچھ ان میں بڑی اچھی خوبیاں اور استعدادیں تھیں۔ جیسے ایک خوبی ان میں یہ تھی کہ ان لوگوں میں یہ تھی کہ وہ سخاوت میں بہت آگے تھے، سخی تھے وہ لوگ، اور یہ ہے کہ بڑے اچھے درجے کے مہمان نواز تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا، ان میں بڑے درجے کے وہ شعراء ہوتے تھے، وہ اشعار لکھتے تھے، تو ایک 1000 اشعار پر مشتمل قصیدے انہیں زبانی یاد ہوتے تھے، اور اپنے جو ان کے قبائل تھے ان کا شجرہ نسب تو دور کی بات، اپنے اونٹوں اور بکریوں کے شجرے بھی انہیں یاد تھے، ایسے مضبوط حافظے تھے ان لوگوں کے، اور وہ حافظوں پر بڑا فخر بھی کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کا مقابلہ ہوتا تھا حافظے میں، یادداشت میں۔ بہرحال جب اسلام آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن کریم اترنے لگا، تو سب سے پہلے اور سب سے مضبوط حافظ تو خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو کچھ نازل ہوتا تھا وہ یاد فرما لیتے تھے، یاد ہو جاتا تھا، اور اللہ کے وعدے کے مطابق دل میں بیٹھ جاتا تھا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفقا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی خلفائے اربعہ، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام ہیں جو
جتنی وہی اترتی تھی اسے فوراً یاد فرما لیا کرتے تھے، یعنی ساتھ ساتھ وہی کے حافظ بنتے چلے جا رہے تھے۔ تو سب سے مضبوط ذریعہ قرآن پاک کی حفاظت کا یا جمع القرآن کا یا حفظ القرآن کا، کچھ بھی کہہ لیں، عہد رسالت میں وہ یادداشت تھا، حافظہ تھا، اور دوسرا ذریعہ کتابت تھا۔ کتابت کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، یعنی لکھ کے محفوظ کرنا۔ خود جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے کاتب ہیں، اور کتابت وحی کی زیادہ ذمہ داریاں جن پہ ڈالی گئی تھی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا، وحی لکھا کرتا تھا، اور جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے اور مجھے لکھواتے۔ میں کبھی کسی جانور کے کندھے کی ہڈی لے کے حاضر ہو جاتا، اس پہ لکھتا، کبھی کسی چمڑے پہ، میں مختلف چیزوں پہ جو اس وقت میسر تھی پر نوٹ کر لیا کرتا تھا۔ پھر حضور مجھ سے جب میں لکھنے سے فارغ ہوتا تو مجھ سے فرماتے کہ پڑھو، میں پڑھ کے سناتا، اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوتی اس کی اصلاح فرما دیتے، اور پھر اس کے بعد اس وحی کو لوگوں کے سامنے لاتے۔ یعنی لکھنے کا بھی ایک ذریعہ حضور کے دور میں موجود تھا۔ اور کاتبین بھی بہت سے صحابہ کرام ہیں، بعض رات نے تو 40 تک کی تعداد شمار کی ان کی، جن میں خلفائے اربعہ خود چاروں خلفاء لکھنے والے تھے۔ اسی طرح ابی ابن کعب ہیں، زبیر ابن العوام ہیں، عبداللہ بن ارقم الزہری ہیں، زہری قبیلے سے تعلق زہری، عمرو بن العاص ہیں، مغیرہ بن شعبہ ہیں، خالد بن ولید ہیں، معاویہ بن ابی سفیان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ سب حضرات کاتبین وحی ہیں، یہ وحی لکھا کرتے تھے۔ تو اب یہ پہلے سوال کا جواب آپ کے علم میں آ گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفاظت قرآن یا جمع القرآن یا قرآن محفوظ کرنے کے کتنے ذرائع تھے یا کون کون سے ذرائع تھے؟ تو جواب یہ کہ 2 ذرائع تھے، ایک حفظ اور ایک کتابت، یعنی ایک یادداشت اور دوسرا لکھنا۔ تو صحابہ کرام یاد بھی کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن پاک مکمل ایک کتابی شکل میں جمع نہیں ہوا تھا۔ متفرق صحابہ کرام کے پاس لکھا ہوا موجود تھا، کسی کے پاس ایک صورت لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس چند صورتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس آدھا پارہ، سمجھ لیں پاروں کی ترتیب تو بعد میں بنائے گی مطلب لگ بھگ اتنا لکھا ہوا، کسی کے پاس زائد، کسی کے پاس کم، تو کسی کے پاس چمڑے پہ لکھا ہوا، کسی کے پاس کسی درخت کے جو وہ چمڑا ہوتا اس پہ لکھا ہوا، کسی کے پاس ہڈی پہ لکھا ہوا، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا محفوظ تھا۔ اور قرآن پاک کی لکھے ہوئے قرآن پاک کی یہی صورت تھی۔ اسی حال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یعنی ایک کتابی شکل میں مکمل قرآن کریم موجود نہیں تھا، اور متفرق جگہوں پہ صحابہ کرام کے پاس موجود تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ قرآن سارا موجود تھا لیکن صحابہ کرام کے سینوں میں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں، بیماری کے ایام میں، مرض کے ایام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا تھا اور نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا، جو ایک واضح اشارہ تھا خلافت کا۔ تو پھر صحابہ کرام نے بالاتفاق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باوجود اس کے کہ وہ انکار کرتے رہے خلیفہ بنا دیا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں دوسرے ہی سال یعنی 12 ہجری میں ایک جنگ یمامہ کے نام سے تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ جنگ واقع ہوئی۔ جب یہ جنگ برپا ہوئی تو اس میں کئی ایسے صحابہ کرام جو مکمل قرآن کریم کے حافظ تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو اتنی کثیر تعداد میں جب حفاظ کرام شہید ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا، اور انہیں اس بات کا ادراک ہوا کہ اگر اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے
تو معاملہ تو خراب ہو جائے گا. مطلب قرآن کریم جو ذہنوں میں اور حافظوں میں محفوظ ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو کچھ حصہ ہم سے ضائع ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ کچھ آیات ایسی ہوں کہ جو کسی ایک صحابی یا چند صحابہ کرام کو یاد ہوں صرف، اور وہ وہاں شہید ہو جائیں کسی جنگ میں، اور وہ قرآن کا وہ حصہ ہم سے ضائع ہو جائے. تو ایسا کیوں نہ کر لیں کہ ہم قرآن کریم کو یادداشت سے کتابت میں منتقل کر لیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا اور مشورہ دیا کہ آپ ایسا کر لیں کہ قرآن کریم کو جمع کریں حفاظ کے ذہنوں سے، ان کی یادداشت سے، اور اسے کتابی شکل میں محفوظ کریں. شروع میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس بات پہ مطمئن نہیں ہوئے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو کھول دیا، شرح صدر ہوا، میرا سینہ کھل گیا، یعنی مجھے اطمینان نصیب ہوا کہ واقعی ایسا کر لینا چاہیے. پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم عقل مند شخص ہو اور ہمیں تمہارے متعلق کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہیں ہے. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہی لکھتے تھے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری لگاتے ہیں، تم قرآن کریم تلاش کرو، جمع کرو اور پھر اسے لکھو. حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھ سے یہ کہتے کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ میرے لیے اتنا دشوار نہ تھا جتنا قرآن کریم کو جمع کر کے یعنی لوگوں کے ذہنوں سے ان کی یادداشت سے لکھ کے جمع کرنے کا حکم جو دیا تھا، اس پہ عمل کرنا جتنا میرے لیے مشکل اور دشوار تھا اتنا وہ کام مشکل نہیں تھا. یعنی بہت مشکل کام میرے سپرد کر دیا گیا. بہرحال چونکہ امیر المومنین کا حکم تھا اور مجھے بھی شروع میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوئے اس والے سے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. بہرحال پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا. حضرت زید فرماتے تو مجھے جو حکم ملا تھا میں اس کی تعمیل میں لگ گیا. تو پھر میں نے مختلف جگہوں سے قرآن کریم جمع کرنا شروع کر دیا. کہیں کھجور کے پتوں پہ لکھا ہوا ہے، کہیں پتھر کی تختیوں پہ لکھا ہوا ہے، کہیں جو ہے چمڑوں پہ لکھا ہوا ہے، کہیں ہڈیوں پہ لکھا ہوا ہے، کہ مسلمانوں کی سینوں سے مختلف جگہ سے جمع کرنا شروع کر دیا. اور جمع کرتے کراتے آہستہ آہستہ اسے ایک باقاعدہ پورے قرآن کریم کو جمع کر لیا گیا ایک کتابی شکل میں. اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مضبوط اصول بنائے ہوئے تھے. صرف یہ نہیں ہے کہ یادداشت، حالانکہ خود بھی حافظ تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حافظ تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ تھے، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نگرانی میں کام کرنے والی کمیٹی بھی وہ بھی حفاظ کرام تھے. لیکن صرف یہ نہیں کہ اپنی یادداشت، سب سے پہلے یادداشت سے توثیق کرتے تھے. کہیں سے بھی کوئی آیات ملتی تھی کچھ سب پوچھتے تھے کہ یہ سب کو یاد ہے؟ جی یاد ہے. انہی الفاظ میں یاد ہے؟ انہی الفاظ میں یاد ہے. پھر دوسری بات یہ کرتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو حضرات سے تصدیق کرواتے تھے کہ یہ آیت ہمیں ملی ہے اب لکھی ہوئی، یا فلاں صحابی نے آ کے سنائی ہے، کہ آپ دونوں حضرات کو یہ یاد ہے. اور انہی الفاظ میں جب وہ تصدیق کرتے، پھر تیسرا کام یہ کرتے تھے کہ گواہ مانگتے تھے کہ بھئی یہ آیت جو آپ نے ہم تک پہنچائی ہے، کسی بھی صحابی نے پہنچائی ہوتی، یہ جو آپ ہمیں آ کے سنا رہے ہیں یا آپ لکھی ہوئی دکھا رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ دو صحابہ کرام، دو افراد گواہ لائیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ آپ نے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یہ حضور کے سامنے لکھی ہے. اس پر دو گواہ بھی مانگے جاتے تھے. اور جب تینوں صورتیں ہو جاتی تھی، یہ تینوں مراحل ہو جاتے تھے، تو پھر صحابہ کرام کے پاس چند صحابہ کرام کے پاس قرآن پاک کافی حد تک لکھا ہوا محفوظ تھا ایک صحیفوں کی شکل میں، وہ بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. تو پھر وہ ان مصاحف جو وہ صحیفے تھے صحابہ کرام کے، ان کے ساتھ اسے میچ کرتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو ان چار مراحل سے گزارنے کے بعد وہ آیت جو ہے وہ مستحکم ہوتی تھی، یعنی محکم آیت کہلاتی تھی، جیسے کہ ایتھینٹک آپ کہہ لیں، تو اسے پھر وہ محفوظ کر لیا جاتا تھا. اس طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے پھر ایک مکمل نسخہ تیار کر لیا، ایک کتابی شکل میں قرآن کریم کو تیار کر لیا. لیکن اس کی صورتوں کی ترتیب پہلے الحمد، پھر البقرہ، پھر
آل عمران پھر نساء، یہ ترتیب نہیں تھی، صورتیں غیر مرتب تھیں، یعنی 114 صورتیں تو جمع کر لی لیکن 114 صورتوں کو باقاعدہ ترتیب نہیں دیا، بس وہ 114 صورتیں ایک جگہ جمع کر لی گئی۔ یہ بھی بہت بڑا کارنامہ تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سر انجام پایا۔